بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ عقیقہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور جس بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے اس کے والدین کو کیا سزا ملتی ہے؟ بچوں کی پیدائش پر کچھ اعمال ولادت کے وقت مستحب ہیں اور بعض اعمال ولادت کے 7ویں دن مستحب ہیں، لیکن اکثر مسلمان ان سے ناواقف ہیں، اس لیے وہ اکثر ان موقع پر دریافت کرتے رہتے ہیں، اور جو دریافت نہیں کرتے وہ ان سے عمل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ ناظرین، عقیقہ سے متعلق تمام مسائل آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ بچہ اور بچی کی پیدائش کے بعد اپنے اپنے وقت میں ان پر عمل کر کے ان کے فضائل اور برکات حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، عقیقے سے منعم کے احسان کا قرض ایک طرح سے ادا ہو جائے گا، اور ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہیں ہوا وہ بچہ اگر بچپن میں مر جائے تو والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا، جیسے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں رہن سیکیورٹی روک دیا جاتا ہے اور واپس نہیں کیا جاتا، اسی طرح عقیقہ نہ کرنے کی صورت میں بچے کو والدین کی سفارش سے روک دیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مفہوم بیان یہ فرمایا کہ عقیقہ شیطان سے حفاظت کا سبب ہے، اس کے بندھن کو توڑ دیتا ہے اور اس کے اثرات کو کم کر دیتا ہے۔ اس لیے حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بچے کی پیدائش کے وقت ان پر اپنا اثر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور اکثر لوگوں پر اثر ڈالنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتیں اس پر شاہد ہیں۔ اللہ نے اس کے اثرات سے بچنے کے محفوظ رکھنے کے لیے والدین کو یہ تدبیر بتائی ہے کہ ان کی طرف سے جانور ذبح کرو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس تنگ دستی کی وجہ سے عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو اور وہ قرض لے کر عقیقہ کرے تو مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اس کا بدل عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے ایک سنت کو زندہ کیا۔ ناظرین، جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا کر اور کپڑے پہنا کر سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں آذان اور بائیں کان میں اقامت یعنی تکبیر کہہ دیں، تہنیک کرانا۔ اگر اس وقت کوئی بزرگ قریب ہو اور موقع ہو تو اس سے تہنیک کرائیں، کیونکہ یہ سنت ہے۔ تہنیک یہ ہے کہ ان کی خدمت میں 1 یا 2 کھجوریں پیش کریں اور وہ اپنے منہ میں اسے چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیں اور کچھ بچے کے تالو میں لگائیں اور بچے کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر شہد میں دم کر کے تھوڑا سا شہد بچے کو چٹانا بھی جائز ہے، اس سے بھی تہنیک کی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ عقیقہ کرنا، جب کسی کے یہاں لڑکا یا لڑکی پیدا ہو تو بہتر ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیں۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے یا 2 بکریاں یا 2 دمبے یا 2 بھیڑ ذبح کر دیں، اور لڑکی ہو تو 1 بکرا یا 1 بکری وغیرہ ذبح کر دیں، یا گائے میں لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ لے لیں، یا پوری گائے سے عقیقہ کر لیں، یہ سب جائز ہے۔ اگر کسی کو زیادہ توفیق نہ ہو اور وہ لڑکے کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری ذبح کر دے تو بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی بالکل ہی عقیقہ نہ کرے تو بھی گناہ نہیں، کیونکہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، واجب نہیں۔ ولادت سے پہلے عقیقہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ عقیقہ نہ ہوگا، بلکہ یہ ذبیحہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہوگا۔ دعائے عقیقہ، جب کسی لڑکے یا لڑکی کے عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے تو ذبح کرنے والا یہ دعا کرے: بسم اللہ اللہ اکبر، اللہم لک و الیک عقیقۃ فلاں۔ فلاں کی جگہ بچے کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اے اللہ، یہ آپ کی
رضا کے واسطے محض آپ کی بارگاہ میں فنا کے عقیقے کا جانور ذبح کرتا ہوں. اور یہ دعا بھی کریں اللہم ھذہ عقیقۃ ابن فلاں یا بنت فلاں دمہا بدمہ ولحمہا بلحمہ وعظمہا بعظمہ وجلدہا بجلدہ وشعرہا بشعرہ اللہم اجعلہا فداء لبلائی لأبی من النار. یا اللہ یہ میرے بیٹے بیٹی کا عقیقہ ہے، لہٰذا اس کا خون اس کے خون کے بدلے، اس کا گوشت اس کے گوشت کے بدلے، اس کی ہڈی اس کی ہڈیوں کے بدلے، اس کی کھال اس کی کھال کے بدلے، اور اس کے بال کے بدلے یا اللہ اس کو میرے بیٹے یا بیٹی کے بدلے دوزخ سے آزادی کا فدیہ بنا دے. عقیقہ کے مسائل. جس جانور کی قربانی جائز ہے اس میں عقیقہ کرنا بھی جائز ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس، بکرا وغیرہ. اور اونٹ یا گائے میں عقیقہ کے 7 حصے رکھ سکتے ہیں. مثلا کسی شخص کے 3 لڑکے اور 1 لڑکی ہو اور وہ ان سب کے عقیقے میں 1 گائے یا 1 اونٹ ذبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. گائے، بیل وغیرہ میں کچھ حصے قربانی کے اور کچھ حصے عقیقے کے رکھنا جائز ہے. جس جانور کی قربانی جائز نہیں جیسے ہرن یا نیل گائے وغیرہ، اس سے عقیقہ کرنا بھی جائز نہیں. عقیقہ کے گوشت کے 3 حصے کرنا مستحب ہے. 1 حصہ صدقہ کر دیں، 1 حصہ پڑوسیوں کو اور رشتہ داروں کو دے دیں اور 1 حصہ گھر میں رکھ لیں. عقیقہ کے گوشت سے دعوت کرنا بھی جائز ہے. نیز عقیقہ یا قربانی کا گوشت ولیمہ کی دعوت میں استعمال کرنا بھی جائز ہے. سر کے بال منڈوانا. بچہ یا بچی کی ولادت کے 7ویں دن سر کے بال منڈوا دیں. خواہ پہلے سر منڈوائیں پھر عقیقہ کریں یا پہلے عقیقہ کریں پھر سر کے بال منڈوائیں، دونوں طرح جائز ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ پہلے بچے کے سر کے بال منڈوائیں پھر عقیقے کے جانور ذبح کریں. بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا. بچہ یا بچی کے سر کے بال منڈوانے کے بعد بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کر دیں. چاندی سے اس کا اندازہ رقم میں لگا سکتے ہیں. رقم جو بھی رقم ہو چاندی کا وزن کریں اور اس رقم سے صدقہ کر دیں. یہ رقم صدقہ کر دیں اور بالوں کو کسی جگہ دفن کر دیں. لڑکے اور لڑکی کا سر منڈوانے کے بعد اگر زعفران میسر ہو تو تھوڑا سا زعفران پانی میں گھول کر روئی وغیرہ سے اس کے سر پر لگا دیں، اور اگر زعفران نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ یہ عمل بہتر ہے، ضروری نہیں. 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکنے کا حکم. اگر کوئی شخص 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکے تو آئندہ جب چاہے کرے، مگر 7ویں دن کا خیال رکھنا مستحسن ہے. طریقہ یہ ہے کہ جس دن لڑکا یا لڑکی پیدا ہو اس سے 1 دن پہلے اگلے ہفتے عقیقہ کر دے. مثلا اگر لڑکا جمعہ کے دن پیدا ہوا تو جمعرات کو عقیقہ کر دیں، اور اگر جمعرات کو بچہ پیدا ہوا تو بدھ کو عقیقہ کر دیں. اس طرح جب بھی عقیقہ کیا جائے گا وہ حساب سے 7واں دن پڑے گا. اگر کوئی اس کا لحاظ کیے بغیر کسی بھی دن عقیقہ کر دے یا عید الاضحیٰ کے دن قربانی کے ساتھ عقیقہ کر دے تو بھی جائز ہے. جس شخص کا پیدائش کے بعد عقیقہ نہ کیا ہو تو بعد میں اس کو اپنا عقیقہ خود کرنا بھی جائز ہے. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد اپنا عقیقہ فرمایا. ختنہ کروانا. اگر لڑکا پیدا ہو تو ولادت کے 7ویں دن ختنہ کرانا مستحب ہے، ورنہ 7ویں دن سے لے کر لڑکے کے 12 سال عمر ہونے تک ختنہ کرانے کا مستحب وقت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کروایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن ان کا ختنہ کرایا تھا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا 13 سال کی عمر میں ختنہ کروایا تھا. 7ویں دن لڑکے یا لڑکی کا اچھا سا نام رکھ دیں. نام رکھنے میں 7ویں دن سے زیادہ تاخیر نہ کریں
اور ایسا نام نہ رکھیں جس کے معنی برے ہوں یا اس میں بڑائی یا بزرگی کا مفہوم نکلتا ہو، جیسے عاصی یا عاصیہ جس کے معنی نافرمانی کرنے والے ہیں، یا جیسے شہنشاہ اور امیر الامراء جس میں بڑائی پائی جاتی ہے، یا جیسے برا نیکوکار جس میں خود کی بزرگی ظاہر ہوتی ہے۔ لڑکے یا لڑکی کی ولادت کے دن نام رکھنا بھی جائز ہے۔ لڑکے یا لڑکی کا نام کسی نیک اور بزرگ سے رکھوانا مستحب ہے کہ وہ اپنی پسند سے بچہ یا بچی کا کوئی نام رکھ دے، برا نام بدل دینا چاہیے۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کے نام کے معنی اچھے نہ ہوں تو اس کو بدل دینا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نام برا تھا، جس کے معنی نیکی اور بھلائی کے ہیں، اور اس میں اپنی بزرگی کا پہلو نکلتا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر زینب رکھ دیا۔ اسی طرح ایک شخص کا نام اسرم تھا، جس کا معنی ہے زیادہ کاٹنے والا۔ یہ معنی اچھا نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، تم زرعہ ہو، جس کا معنی ہے کھیتی کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔